على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور پردہ نشین خواتین، قرآن آلو فاؤنڈیشن کا یہ چوتھا فائنل مسابقتی پروگرام کے اندر ہم سب شریک ہیں. اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسی ربانی، نورانی، عرفانی مجلس اور محفل میں ہم سب کو شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جس کا تعلق اپنی کتاب سے ہے، جس کا تعلق آخری ہدایت نامہ سے ہے، جس کا تعلق آخری گائیڈ بک سے ہے. میرے والد محترم خادم القرآن و عاشق قرآن حضرت اقدس قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ نور اللہ مرقدہ 1993 کے اندر اپنے استاد محترم حضرت اقدس قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ اس صوبے کے اندر تشریف لائے ہوئے. اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اسی فاؤنڈیشن کے دوسرے اجلاس کے اندر اس کو بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہاں کے قراء، یہاں کے علماء، یہاں کے دانشوران، یہاں کے لوگ قرآنی تعلیمات سے واقف نہیں تھے جو اصول کا ضوابط قراء نظام نے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر وضع کیے تھے. اور ایک آج کا دور ہے کہ یہاں کلکتہ کی سرزمین پر اور صوبہ بنگال کے ایک ایک کونے میں رہنے والا چھوٹا سا چھوٹا بچہ اس فکر کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میری زبان سے اللہ رب العزت والجلال کا کلام اسی طریقے سے جاری ہو جائے جس طریقے سے اللہ نے پڑھا. جبرائیل کو طریقہ بتایا، جبرائیل کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ طریقہ پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو تلاوت کا، فہم کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جاری اور فیضان جاری ہوا، اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر سکے، اس کی فکر اور کوشش میں یہاں کا ایک بچہ لگا ہوا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، 4 سال پہلے اس قرآن آلو فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کے ڈائریکٹر حضرت مفتی ممتاز صاحب والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور والد صاحب نے سرپرستی قبول کرنے کے بعد الحمدللہ یہ قرآن آلو فاؤنڈیشن اس میدان کے اندر اپنی پوری جدوجہد قد و کاوش کے ساتھ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے. جہاں تک ہمارا تعلق قرآن پاک سے ہے، جہاں تک قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کا اس کا نزول کا وقت جب آیا تو اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا انتخاب فرمایا. زمانے جاہلیت کا وہ دور تھا جہاں قتل و غارت گری تھی، جہاں زنا کا بازار گرم تھا، جہاں شراب نوشیاں تھی. وہاں اگر کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کا پیغام یہ آئے گا لا تشرکوا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اے لوگوں زنا نہ کرو، اے لوگوں ڈکیتیاں مت مارو، اے لوگوں غصب نہ کرو، اے لوگوں اپنی زندگی کو سنوارو، یہ پیغام آتا. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا پیغام بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پھر یہ سلسلہ جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. ہم آئینہ سنلقی علیک قولا ثقیلا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وحی کے نزول کے وقت کیا ہوتی تھی. صدیقہ فرماتی ہے جب وحی کا نزول ہوتا تھا، سخت سردی کا زمانہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا. سفر میں ہوتے، اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی. صحابی کے ران پر اگر آپ کا سر ہوتا، صحابی کا بیان ہے ایسا لگتا تھا کہ ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس قرآن کے نزول کے وقت یہ اعلان کر دیا گیا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے محمد، اے لوگوں، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ کے پرچے اڑ جاتے. ایسا عظیم الشان، ایسا انقلابی، ایسی طاقتور کتاب اللہ نے اس امت کو نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے عطا فرمائی ہے. اور نبی نے ارشاد فرما دیا جو لوگ اس کتاب کو اپنے سینے میں بسا لیں گے، آنکھوں میں سجا لیں گے، اس کے شب و روز اس پر عمل کرنے کا جذبہ دکھائیں گے، ارادہ کریں گے، عزم کریں گے، تو اللہ اس کتاب کے نتیجے کے اندر ان کو عزت اور کامیابی عطا فرمائے گا. اور جو اس کتاب سے انحراف کرے گا، جو اس کتاب سے کترائے گا، جو اس کتاب سے اعراض کرے گا، جو اس کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گی جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ اور منسلک ہونا نہیں چاہتے. یہ وہ عظیم حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات مقام عصفان میں نافع ابن حارث سے ہو جاتی ہے. نافع ابن حارث کو اہل مکہ کے اوپر، اہل وادی کے اوپر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عامل مقرر کیا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے اہل وادی پر، اہل مکہ پر کس کو امیر منتخب فرمایا، امیر مقرر فرمایا؟ تو نافع ابن حارث فرماتے ابن ابزہ کو میں نے امیر منتخب کیا ہے، میں ان کو ذمہ داری دے کر آیا ہوں. تو پوچھا کون ابن ابزہ؟ تو کہنے لگے وہ مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ ایک غلام ہے. تو فرمایا کہ تم نے اہل مکہ کے اوپر ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے. تو نافع ابن حارث نے خندہ پیشانی سے، متانت سے یہ جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ، میں نے ایسے آدمی کا انتخاب فرمایا، انہ رجل قارئ القرآن عالم بالفرائض قاضٍ، کہ میں نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب فرمایا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کا ہنر بھی جانتا ہے، جو علم فرائض کو بھی جانتا ہے، لوگوں کے درمیان قرآن اور نبوی نظام کے مطابق فیصلہ کیسے کرنا ہے میں اس کو بھی وہ طریقہ بھی جانتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اس کتاب سے جب عمر منسلک ہوئے، عمر وابستہ ہوئے، تو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب عمر کو دیا گیا. جب اس کتاب سے عمرو بن العاص وابستہ ہوئے تو مصر کی باغداد عمرو بن العاص کے ہاتھ میں آ گئی. جب اس کتاب سے ابو عبیدہ منسلک ہوئے تو ہرقل کے دانت ابو عبیدہ نے کھٹے کر دیے. جب اس کتاب سے ابو عبیدہ کے علاوہ دیگر صحابہ منسلک ہوئے، خالد بن ولید منسلک ہوئے، جو سیف من سیوف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا. اس کتاب سے جب صحابہ منسلک ہوئے تو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنا دیا. آج امت ذلت اور رسوائی کی عمیق گھاٹی
اور قائم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس امت نے قرآن اور نبوی نظام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ معتم میں مرسلن روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رہنا، مضبوطی سے پکڑ لینا، ڈانٹوں تلے دبا دینا۔ کوئی قوم، کوئی فیکلٹی، کوئی نظریہ، کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ دو چیز کون سی ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ۔ قرآن عرب فاؤنڈیشن کے اس اسٹیج سے آپ کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو، آپ جس کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی زندگی کو قرآن سے وابستہ کر دیجئے، قرآن کے ساتھ صبح کیجئے، قرآن کے ساتھ رات کے سونے کا فیصلہ کر دیجئے، ہر دن قرآن پڑھنے کا عزم کر لیجئے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب اور جن کے اوپر اللہ کی کتاب نازل کی گئی ہے اگر وہ اس کو مضبوطی سے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو آسمان سے بھی باران رحمت کا نزول ہوتا، زمین سے بھی چشمے جاری ہوتے اور امت نہال ہو کر رہ جاتی۔ قرآن عرب فاؤنڈیشن کا جو عظیم مقصد ہے حفظ قرآن اور تصحیح قرآن، اس پیغام کو بھی آپ کو ہر صوبے میں، ہر گھر میں، ہر فرد تک پہنچانے کا عزم اور ارادہ کر لینا چاہیے۔ اس کی بنیاد اور اس کی سرپرستی میرے والد کرام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا عمل بتلا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کو شروع کرنے سے پہلے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ تصحیح تلاوت کا کیسے نظام بنایا جائے، پہلے والد صاحب نے اپنے استاد کو 25 مرتبہ ایک ایک رکوع یاد کر کے صحت و تجوید کے ساتھ سنایا۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا، زندگی کی کوئی صبح ایسی نہیں گزری، زندگی کی کوئی شام ایسی نہیں گزری، زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری، زندگی کی کوئی تلاوت ایسی نہیں گزری جس میں تصحیح قرآن کے ساتھ انہوں نے تلاوت کا معمول نہ بنایا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تصحیح قرآن کے ساتھ تعلیم القرآن کا، تزکیہ بالنفوس کا اور تعلیم الحکمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے تمام طلباء، ان کے اساتذہ، ان کے مدراء، ان کے منتظمین اور ان کے والدین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نظام کو چلانے والے، اس فاؤنڈیشن کو چلانے والے مفتی ممتاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔